کے حوالے سے دیگر فرقے جو مسلمانوں کے ہیں وہ مسلمان ہیں، الزامات کو 40 چھوڑ پاروں کر والا 40 میں آپ کو اس سے بھی آگاہ کر دوں، 40 پاروں کی کسی شیعہ کتاب میں نہ کسی کا قول ہے نہ کوئی روایت ہے۔ میرا اگلا سوال ہے کہ جو صحابہ یعنی جنہوں نے مولا علی کی بیعت نہیں کی، ان کے ایمان کے حوالے سے کیا قول ہے آپ لوگوں کا، اور جو مسلمانوں کے جو دیگر فرقے ہیں سنیوں کے بارے میں، کیا شیعہ ان کی تکفیر کرتے ہیں؟ اصل یہ ہے جی کہ مولا کائنات امیر المومنین کی بیعت جن صحابہ کرام نے نہیں کی وہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہے، یعنی صحابی ہیں، مسلمان ہیں، صرف یہ ہے کہ انہوں نے خلیفہ راشد کا امام ہونے کا انکار کیا ہے۔ وہی جو استقامت والی بات آپ جی ہاں استقامت والی بات ہے، وہی ہے، اور وہ باغی گروہ ہے صحیح جنہوں نے یعنی مولا کائنات سے بغاوت کی، اور بغاوت بھی اس طرح کہ میدان جنگ یعنی برسر پیکار آ گئے۔ ان کا کام یہ تھا کہ سب سے پہلے ان کو تسلیم کرتے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے، بیعت کرنے کے بعد پھر وہ مطالبہ کرتے کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں اور آپ کی یعنی عدالت میں لے کر آئے ہیں، ہم نے آپ کو یعنی خلیفہ راشد مان لیا ہے، امام مان لیا ہے، ہادی مان لیا ہے، ہمارے یہ مطالبات ہیں۔ انہوں نے پوری زندگی وَاسْتَمَرُّوا عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ مَاتُوا، یعنی وہ میرے پاس سعودیہ سے عقائد کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے اسی پر قائم رہے اور ان کی توبہ ثابت نہیں ہے یہاں تک کہ مر گئے۔ جمل والوں نے توبہ کی ہے، صفین والوں نے توبہ نہیں کی۔ جی ہاں نہیں کی۔ بہرحال اس کے بارے میں چلو ایک یعنی الگ پہلو ہے، وہ بھی کتابوں میں ثابت ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جنگ صفین والوں کا تو بالکل یعنی وہ ثابت ہی نہیں۔ ہاں مسلمانوں کے دیگر فرقوں کے حوالے سے دیگر فرقے جو مسلمانوں کے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ ہمارے ہاں ہماری اصول کافی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو، اور بخاری میں بھی یہی بات ہے کہ جو توحید اور رسالت کا اقرار کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور ظواہر اسلام پر یعنی عمل پیرا ہے، زکوٰۃ وغیرہ زکوٰۃ دیتا ہے، رو بقبلہ نماز پڑھتا ہے، اس پر یعنی مسلمان ہونے کا اتفاق، وہ یعنی وہ بھلے شیعہ نہ ہو، یعنی علل اطلاق شیعہ کی بات نہیں ہو رہی، تمام یعنی فرقے جتنے ہیں یعنی جتنے مسلمان ہیں اچھا وہ یعنی مسلمان ہیں۔ ہماری اصول کافی میں، ہماری دیگر یعنی احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جو کلمہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے بالقلب بالتصدیق، اور اس کے بعد نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کا قائل ہے، حج بجا لاتا ہے، یعنی اسلام کے تمام ظاہری احکام پر وہ عمل پیرا ہے، فہو مسلم، وہ یعنی مسلمان ہے، اس کی آپ تکفیر نہیں کر سکتے۔ یہ بہت زبردست بات ہے اور اچھی بات ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے جو تکفیر ہے وہ آپ میں نہیں ہے کہ آپ تکفیر کا تو انتہائی خطرناک، یہ اسلام دشمن کفتوں نے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ میں پہلے بھی کہاں سے آیا یہ مسلمانوں میں دوسروں کو کافر کہنا، یہ کافر ہے وہ کافر ہے؟ بس یہ بہرحال ایک مخفی راز ہے، اچھا، کہ جو اہل علم جانتے ہیں کہ اس کے پس منظر کیا، یعنی اس کے تناظر میں دیکھا جائے، اس کے پس منظر کو دیکھا جائے تو اسلام دشمن کفتوں نے مسلمانوں میں یہ فرقے بنائے، اور اصل تو اسلام دشمن کفتیں جو اسلام کو ختم کرنا چاہتی تھی انہوں نے، اور اب بھی وہ کر رہے ہیں، ہمیں فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیعہ سنی میں کون سی وہ بات ہے کہ اگر ہم یہ رکھیں گے تو ان میں امن ہوگا اور وہ آپس میں قریب ہوں گے؟ اصل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بات ہے یعنی وہ جو مشترکات ہیں ہمارے، قرآن ہے ہمارا ایک ہے، سب ہم ایک مانتے ہیں، باقی الزامات ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، الزامات کو چھوڑ کر 40 میں آپ کو اس سے بھی آگاہ کر دوں، 40 پاروں کی کسی شیعہ کتاب میں نہ کسی کا قول ہے نہ کوئی روایت ہے، کسی نہ کتاب میں، کسی یعنی ضعیف سے یعنی سطحی کتاب میں بھی یہ لفظ نہیں ہے۔ یہ اصل لکھے ہیں فتح الباری میں علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے،
اور اس کے بعد مولانا احمد علی سہارنپوری نے جہاں وہ فضائل القرآن کے باب میں مقدار قرآن کی بات کی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حنابلہ اور محدث اسحاق ابن راویہ کا نظریہ یہ ہے کہ 40 پاروں میں سے یعنی جتنی بھی مقدار قرآن کی پڑھی جائے، جتنی مقدار بھی پڑھی جائے وہ یعنی کافی ہے، 40 جز انہوں نے لکھا۔ ممکن ہے کہ کیونکہ یہ اجزاء تو رسول اللہ نے نہیں دیے نا، جی ہاں نہیں دیے، یہ تو بعد میں بنے ہیں، انہوں نے ہو سکتا ہے اپنے گھر میں قرآن کے 40 اجزاء کیے جی ہاں اجزاء کی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ بھائی یا اس علاقے میں لوگوں نے 40 اجزاء کیے، جی بالکل، یعنی نسخہ ان کے پاس اس طرح سے ممکن جی انہوں نے جز اپنے بنا لیے ہوں، یہ جز کا ترجمہ پھر لوگوں نے پارے کر دیا، جی پارے کر دیا، حالانکہ شیعہ کہیں کتاب میں یہ 40 پاروں کا تصور ہی نہیں ہے، جس طرح آپ فرما رہے ہیں نا پروپیگنڈا، یہ یعنی پروپیگنڈے کا یہ بس آج ہے کہ آج ایک دوسرے کو ہم یعنی نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ قرآن کے حوالے سے آپ کے بات یعنی ایک ہے قرآن مجید پر، اور اس کے بعد توحید ہے، رسالت ہے، کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، یعنی ان ہی باتوں پر ہم جزیات کو چھوڑ دیں، اختلافات کو یعنی بالائے طاق رکھتے ہیں، صرف ہم یعنی کلمہ شہادتین کو لے لیں، کلمہ شہادتین کے تو سب یعنی اقراری ہیں، اور اس کے بعد جناب ہمارا جو آئین اور منشور ہے، آفاقی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اس کے بعد بیت اللہ ہے، باقی ہماری جناب زکاتیں ہیں، زکوٰۃ شیعہ بھی دیتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں، جو بھی یعنی مشترکات ہیں اس کو ہم یعنی مد نظر رکھتے ہیں۔ اور مجھے یہ یعنی حیرانگی ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ ہم کافر سے اتحاد کر لیں گے، مشرکین حتیٰ کہ مشرک سے بھی اتحاد کر لیتے ہیں ہم رواداری کے لیے، لیکن ہم مسلمان آپس میں ان مشترکات کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ ہم جناب افتراق ہے ہمارا، اور اس پہ وحدت نہیں ہے، انہی کو ہم لے لیں یہ مشترکات کو جو یعنی اساسی چیزیں ہیں، تو ہم سب مسلمان یعنی ایک پلیٹ فارم پہ ہم یعنی اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم ایک دوسرے کے مدارس میں جائیں، مثلا اکوڑا خٹک سے، جامع حقانیہ سے وفد آیا ہے علماء کا، محققین کا، جو کہ تحقیقی کام میں یعنی مصروف ہیں، ہمارے پاس آئے، وہ تشریف لائے، اور بڑی ہمیں یعنی خوشی ہوئی، اور ہم بھی ان کے پاس انشاءاللہ جامعہ حقانیہ میں جائیں گے، اور ساتھ ہمارے جامعہ سلفیہ ہے، سلفیہ کے علماء بھی ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے طلباء بھی ان کے پاس جاتے ہیں، اور جامعہ سلفیہ کے اساتذہ، ایک وہ استاد ہیں یہاں ہی پڑھاتے ہیں، انہوں نے شیعہ اور سنی کے ہاں یعنی احادیث کا تصور پہ PhD کیا ہے، تو میرے پاس آتے رہے، میں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے کہ ہمارے یعنی مشترکات ہیں، حدیث اور حدیث پیغمبر، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ہماری یعنی آمد و رفت ہے تمام مسالے کے علماء سے۔ تو اسی طرح اگر تمام مسلمان ایک دوسرے کے پاس جائیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، تو ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے تو ہمیں ایک ایک کر کے بس ختم کر دے گا۔ بہت زبردست، بہت پیاری بات آپ نے کی کہ مسلمانوں کا اتحاد بہت ضروری ہے، کہ ہم اگر ایک ہوں گے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں گے اور ہمارا شیرازہ نہیں بکھرے گا، ورنہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ آپ انہیں اکٹھا سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں کو ایک کرے، اور صحیح معنوں کے اندر ہم پوری انسانیت کے لیے بہتری کا اور نفع کا کام کر سکیں۔ اجازت چاہتا ہوں آپ سے، فی امان اللہ۔ اور اس حوالے سے جو بھی آپ نے سنا، کوئی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہو، کوئی اشکال ہو، تو ضرور کمنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ ہم ممکنہ حد تک علامہ صاحب کے پاس آپ کے سوال کو رکھیں گے، اور تاکہ آپ کی وہ غلط فہمی دور ہو سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔